جی، آپ اس وقت جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ بچیاں ہیں اس باپ کی جو بظاہر یا جو صورتحال ذکر میں آ رہی ہے کہ جی وہ اس کا کوئی دماغ خراب تھا یا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ ندیم جو 34-35 سالہ بتایا جا رہا ہے سمانی سے، جس کا سابقہ تعلق کھوڑی نہالہ سے ہے اور اس وقت چٹی میٹھی سمانی میں رہ رہا ہے۔ صاحبداد کا بیٹا 34-35 سالہ ندیم ولد صاحبداد جو کہ چند دن پہلے بارڈر کراس کر کے انڈین زیر قبضہ جموں کشمیر کے نوشہرہ سیکٹر میں سول انتظامیہ کے پاس پہنچا، وہاں کی آرمی کے تھرو، اور پھر وہاں سے میڈیا رپورٹنگ کے تھرو یہ بات یہاں پھیلی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ایک دو رپورٹس پہلے کلیکٹ کی۔ آج ہم اسی کے سلسلے میں انویسٹیگیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ چودھری فضل الرحمان پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ممبر کی تحصیل سمانی، اور سمانی میں اس وقت جس اسپاٹ پہ موجود ہوں یہ ہے سیری۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 22 افراد کے واقعات زیر ریکارڈ ہیں جو کہ شہید کیے گئے تھے، اور اس وقت یہ بچیاں اپنے جو نانکے ہیں یعنی اس کے نانی نانا ان کے پاس ہیں، اور ان کی والدہ کو پہلے ہی ندیم ولد صاحبداد جو کہ اس وقت انڈین زیر قبضہ نوشہرہ میں وہاں کی انتظامیہ کے حراست میں ہے، اس نے طلاق دے دی تھی۔ چند ماہ ہونے کے بعد پھر کو کیس ہوا، اور اس کیس میں اس نے کچھ بچیوں کے حوالے سے یا وائف کے حوالے سے عدالت میں حالات کو فیس کرنا تھا۔ میری اس وقت تجزیاتی رپورٹ ہے جو کہ میں ان کے والدین کو، جو ماں اس کی فوت ہو گئی، باپ کو ملا ہوں، باپ کو دوبارہ بھی ملنا ہے ہم نے، تو ہمارے سامنے یہ پوزیشن آئی ہے کہ وہ شاید مالی دباؤ کے زیر اثر ہوا اور ڈپریشن کا شکار ہو کر اس نے بارڈر کراس کیا۔ چونکہ اس سے پہلے راجہ طارق ولد راجہ فضل الرحمان بھی بارڈر کراس کر چکا ہے جو کہ نہالہ چائی کا ہی تھا، اس کا بھی کہا گیا کہ اس کا بھی دماغ خراب ہے۔ اور پھر فاروق راجہ جو پنڈ جٹاں سے ہے، جس کو پچھلے سال شہادت ہوئی، اس کا واقعہ ہوا، اس کے متعلق بھی کہا گیا کہ اس کا بھی دماغ خراب ہے۔ اس سے پہلے طارق ولد منیر جو چائی سے تھا اور چٹی میٹھی ہے، وہ بارڈر کراس کر گیا تھا اور پھر واپس آیا، جو کہ میرا بھتیجا ہے اتفاق سے، اور وہ اس کا بھی کہا گیا کہ اس کا دماغ خراب ہے، جو واپس آ چکا ہے۔ اس کا دماغ اس حد تک خراب ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ لیکن یہ تین اگر ان کا دماغ ہی خراب ہے تو یہ بارڈر کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، اس پہ ہم بالکل سٹڈی کر رہے ہیں، اس پہ تحقیقات بھی میری جاری ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بارڈر کراس کرنے والے کہ یہ بچیاں ہیں، یہ بچیاں بھی تو اگر اس کا دماغ خراب تھا تو بچی کی ایج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک معصوم بچی ہے اس کی، یہ چھوٹی، تو یہ بھی پیدا ہوئی ہیں، وائف بھی تھی، گھر بھی چل رہا ہے، تو اس کی اگر اصل بات کیوں نہ کی جائے کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوا، حالات کو فیس نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا، جو اس کے ذہنی سطح تھی وہ اس قابل نہیں تھی یا اس میں سکت کم تھی۔ تو بات کو بڑھا دیں، بیٹا تساں نام کیا پتر؟ الاف۔ تو بیٹا کتنی پڑھنے ہو؟ تو 6ویں پڑھنے ہو؟ اے نکی نے کیا نام ہے؟ دعا فاطمہ۔ تو اس کی عمر کتنی ہے بیٹے؟ 1.5 سال۔ تو ناظرین یہ پھر نام دسو۔ الاف، یہ بچی 6ٹھی کلاس میں ایڈمیشن ہے اس کا اور پڑھ رہی ہے۔ کتھا پڑھنے ہو؟ پیانے اتھے ہی پہلا سمانی سو؟ سمانی کہڑے سکول پڑھنے سو؟ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سمانی پڑھنے سو۔ پھر تساں اتھا کیوں آئے ہو؟ امی نے ابو نال طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا تھا آئے ہو؟ نہیں جناب تمہیں پتا میرا بیٹا۔ اچھا دیکھیں ناظرین، جیسا کہ آپ فیس ریڈنگ کر رہے ہیں، بچے کس کیفیت کا شکار ہیں، ان کی چہرہ، ان کی جو ٹینشن ہے، تو ان کو ٹینشن ہوئی ہے جو متاثر ہوئے ہیں، ان بچیوں کی، ان کا مستقبل۔ یہ بچی اس وقت نو عمر ہے، کل سال 2-3 میں یہ جوان ہو جائے گی، اس کے مسائل ہیں، یہ بہت معصوم بچی ہے دعا فاطمہ۔ تو امی کو تھانے پتر اتھے ہی امی اپنے ماں پیو کو لو، تس نانی نانے کو لو، کیا آنے ہو بھائی؟ ابو نے کیا رویہ سی گھر تساں نال؟ امی ابو نال جڑا ایسی ہو تو کیا آخنا سی؟ کیا کمائی تساں نے ابو گھر پیسہ خرچہ دینا سن؟ کٹ پا دونا سی؟ کوئی نہیں۔ اچھا اس طرح بیٹا کہ ابو نال ابو تساں کدے مارنا سی، کو تنگ کرنا سی؟
ایک باری اور تا کوئی کدے تنگ نہیں کیتا امی نال کیا رویہ سی ابو نا اس نا امی ابو نا کیا رویہ سی آپ کوئی نہ سی لڑنے رہنے سے اچھا چلو جیڑی گل تسیں پتا تے اے نکی ہن جیڑی ہے اے دودھ پینی ہے دودھ پینی ہے مجھی نہ کلو دودھ نانکیاں لوایا اچھا تے تس میرا بیٹا ابو نے کیا محسوس کرنے ہو سن گیا بھئی اے غلط ہویا ٹھیک ہویا ادھر نہ تکو نا یہ تو پھر اس طرح مطلب ہے کوئی انہاں سکھانے یا گل کرنے تس اپنی گل کرو کیا محسوس ہونا ہے کوئی نہیں جی ناظرین ہم نے جو رپورٹ ہم سے ممکن ہوئی اس وقت یہ وہ نوجوان ہے ندیم 34-35 سالہ ندیم ولد صابداد جو اس وقت چند دن پہلے یہاں سے اسی مارچ 2024 کے مہینے میں بارڈر کراس کر کے انڈین مقبوضہ کشمیر کے نوشہرہ سیکٹر میں انڈین آرمی کے تھرو سول انتظامیہ کے پاس پہنچا اور وہیں زیر حراست ہے وہاں ان کے پروسیس جو ہے اس پہ ہو رہا ہے ہم اس کی دونوں معصوم بچیوں سے اس وقت مخاطب تھے آپ کو ان سے ملوایا اور یہی رپورٹ جو ہم نے اس سے پہلے جو انڈین پترکار کہیں صحافی کہیں یا رپورٹر میڈیا رپورٹر اس کی بھی آئی ہم اس کو بھی اس رپورٹ میں بھی تھوڑا سا حصہ اس کا مکس کر کے آپ کو یہ رپورٹ کلیکٹ کروائیں گے تاکہ یہ دونوں طرف جو صورتحال ہے بارڈر کی جس کو بارڈر کشمیری تو تسلیم نہیں کرتے چونکہ کشمیریوں کا اپنا وطن ہے ان کے لیے نہ تو نوشہرہ الگ ہے نہ سمانی الگ ہے اگر کوئی اس طرف سے جموں کشمیر کا آدمی اس طرف آتا ہے تو اس کا قانونی حق ہے چونکہ کشمیر کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے وہ کون سا کہ جی فوجیں یہاں سے نکلیں گی یا نہیں لیکن یہ بات ڈن ہے کہ کشمیری آزاد اور خود مختار ملک کے مالک تھے جس کی پوزیشن ابھی زیر بحث ہے تو زیر بحث میں جموں کشمیریوں پر یہ کیس بنایا جا رہا ہے کہ وہ بارڈر کراس کرتے ہیں اب بارڈر کس نے بنایا یہ معاملہ اعلیٰ سطح پر حکومتوں کا ہے ہمارا نہیں ہمارے جو متعلقہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک میڈیا رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ہم نے اوریجنل آپ کو حقائق بتانے کے لیے سفر کیا اور اس وقت میں بالکل ایل او سی کے بالکل ساتھ چند میٹر کے فاصلے پر یہ سول آبادی ہے سیری یہاں موجود ہوں جہاں اس بچی کی والدہ موجود ہے جس کو طلاق ہوئے 5 ماہ ہو گئے اور عدالت میں مقدمہ اخراجات کا بھی چل رہا ہے اور اس کی تاریخ تھی وکیل کہہ جی منیر اللہ اور دوسرا شفیق اللہ راجہ شفیق اللہ یہ دونوں حریف وکیل ہیں اور ان بچیوں کی ماں کی طرف سے وکیل تھا راجہ شفیق اللہ اور دوسری جانب سے جو ندیم ولد صابداد ہے اس کا وکیل منیر اللہ چودھری ہم ان کے بھی ریمارکس لینے کی کوشش کریں گے تاکہ کچھ صورتحال عوام کے سامنے حقائق آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے جو اس ندیم کی بہنیں دونوں ان میں سے ایک بہن کا ہم نے موقف بھی لیا ہے جس کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا اس کو مشکلات تھیں اس نے اپنے حوالے سے جو کچھ اس کے پاس حقائق تھے وہ اس نے اگلے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ معاملات تھے کچھ اور معاملات لیکن حقائق یہی ہیں کہ ان معصوم بچیوں کو چھوڑ کر بارڈر کراس کر کے جانے والے کے لیے یہ کہا جانا کہ اس کا دماغ خراب تھا یہ میرے عقل و شعور کے مطابق درست اس لیے نہیں کہ اس کے لیے میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اور پاگل کا دماغ جس کا خراب ہو کیا اس نے بارڈر ہی کراس کرنا ہے بہتر یہ نہیں کہ وہ کہیں گر پڑے کہیں جا رہا ہو کہیں لاہور کی طرف چلا جاتا کہیں کراچی چلا جاتا بہر طور ہماری رپورٹ یہاں آپ کے گوش گزار کلیکٹ ہوئی میں اپنے کیمرامین ساتھی نقیب اللہ چودھری کے ساتھ اسی رپورٹ کو یہیں پہ کلیکٹ کرتے ہوئے آپ سے چاہوں گا اجازت کیمرامین کو کہوں گا کہ ایک کلوز کلپ اس چھوٹی معصوم بیٹی کا لے لے قریب سے یہ دعا فاطمہ اور ان کا نام پھر پوچھیں گے بیٹی کا کیا نام الاف تو چاہوں گا اجازت اللہ حافظ